السلام علیکم. میں اسفی فساد محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. لیٹ ویلاگ بنانے کا بس معذرت چاہتا ہوں، لیکن خبر بریکنگ ایسی ہے کہ ضروری ہے یہ آج ہی بات چلی جائے، کل بات پرانی ہو جائے گی. سب سے پہلی بات تو ہے کہ نواز شریف صاحب برطانیہ چھوڑنے لگے ہیں، اور اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو یقیناً کہ پی ڈی ایم کی تحریک کوئی خاطر خواہ نتائج نظر نہیں آ رہے، تو وہ اپنی بین الاقوامی ایجنسیوں سے یا بین الاقوامی کوششوں پہ وہ رابطہ کر کے وہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے. اب وہ راستہ بنانے کے لیے کہاں کہاں بھاگیں گے وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ یقیناً چونکہ ان کے تعلقات تو آپ کو پتہ ہے، نریندر مودی جن کے ذاتی دوست ہوں اور جن کے سعودی سے ذاتی تعلقات ہوں، تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنے لگیں گے. ہاں بالکل خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سعودیہ جانے لگے ہیں. اب اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 180 دن جو ہے نا ان کے ویزے کے مکمل ہو چکے ہیں. 180 دن پہلے کے مکمل ہو چکے تھے تو ویزا ایکسٹینڈ ہوا تھا. اب 6 مہینے بعد برطانیہ چھوڑنا بڑا ضروری ہے، ویزا تبھی اب ایکسٹینشن مزید نہیں ہو سکتی ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں اپنا برطانیہ تو چھوڑنا ہے. چھوڑنا تو پڑے گا بھائی، چھوڑنا تو پڑے گا برطانیہ انہیں. اب اس کے لیے وہ ایک تیر میں اب دو شکار کرنے جانے لگے ہیں. ایکسٹریڈیشن کا معاملہ شہزاد اکبر صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں. اپنا شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اللہ ہی لے کے آئے. عمران خان صاحب ان کو لانا چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف کے لیے برطانیہ میں بھی حالات تنگ ہونے والے ہیں کہ انہیں یہ اپنے کیس کو لیگلی مضبوط کرنا ہے. یہاں ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے اور ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ اپنی جگہ پر ایشو ہیں. ان کا اپنا ایک سینیریو ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ دیکھنا ہے وہ کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اس کو کس طرح سیٹل کرنا ہے وہ چیزیں ساری کلیئرٹی کے ساتھ آپ آ جائیں گی. لیکن اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لگ رہا ہے کہ حرکت میں آ گئی ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کا بیانیہ ایسا تھا کہ نہ وہ تو دھمکیوں پہ آ گئے تھے، وہ تو بدماشیوں پہ آ گئے تھے، دھونس پہ آ گئے تھے، اور اسی بیانیے کے اوپر انہوں نے مولانا فضل الرحمان یا بہت سے اپنے لوگوں کو لگا لیا ہوا تھا. اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. آپ کے کرپشن آپ نے کی ہے، آپ کے ثبوت ہیں، سزائیں ہو چکی ہیں، اور دوسری طرف آپ وہی تھارا، وہی تنکوں کا سہارا جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ آپ کو بچاتی آئی ہے انہی کے کہ وہ آپ کو بچا لے. بچانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، لیکن جب دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنا پلڑا کدھر رکھا ہے تو بہت مشکل ہے، بہت جگہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ جگہ آپ کے سامنے نواز شریف یعنی پی ڈی ایم کا جو استعفوں کے حوالے سے کوشش کی تھی، لاہور کا جلسہ بہت بڑا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ناکامی ہو گئی. انہیں وہ اس طرح کے رزلٹ لے نہیں سکے ہیں. اب انہوں نے آگے چلنا ہے، اب آگے چلنے کے لیے راستے بنانے ہیں. تو وہ اب راستے بنانے کے لیے پاکستان میں تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی ان کو کہ یہ گورنمنٹ اپنے مقررہ وقت سے پہلے تو نہیں جانے لگی ہے. اور طریقہ کار میں آپ کو بات پہلے بتا چکا ہوں کہ اسمبلیاں توڑنی ہوں گی، 58 میں جانا پڑے گا. اس کے لیے وزیر اعظم کی ایڈوائس ہے، اور صدر نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے. اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیاں کرنی ہوں تو وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس ہے، گورنر نے ڈیزالو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اب ریکارڈ پہ سامنے ہیں نا آپ کے. تو یہاں دیکھا جائے تو یہاں اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل حالات ہیں جو آنے والے دور میں نظر آ رہے ہیں کہ راستہ کتنا کا ہے. اور اس کے لیے سینٹ کے الیکشن کمیشن نے وضاحت دے دی ہے واضح بات. اور یہ میں اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ 11 یا 12 فروری، 10 فروری کہا انہوں نے، 11-12 فروری سے لے کر 11 مارچ تک، یعنی ایک مہینے کے اندر جو ہے نا 11 مارچ کو مدت ختم ہو رہی ہے سینٹ کے الیکشن کی، تو الیکشن کا شیڈیول اس دوران دیا جا سکتا ہے. تو الیکشن شیڈیول یقیناً الیکشن کمیشن نے دینا ہے، اور انہی کا اختیار ہے. انہوں نے اس سارے معاملے کو رکھ کے سامنے دینا ہے، اور اس کے لیے وہ تیاریاں پوری ہیں. نامینیشن پیپر میں نے بتایا بھی تھا آپ کو، آرٹیکل 226 کے تحت جو ہے شو آف ہینڈ سے الیکشن ہو نہیں سکتا، سیکرٹ بیلٹ سے ہونا ہے. صرف وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کا الیکشن جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ شو آف ہینڈ سے ہوتا ہے، باقی سارے الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہونے ہیں. تو سیکرٹ بیلٹ جو شو آف ہینڈ سے ہو نہیں سکتا. اور اس کا میں نے بتایا تھا کہ پرسنٹیج میں ووٹ پڑنے ہیں،
یہ تو ہو سکتا ہے اوپن بیلٹ سے، تو اوپن بیلٹ کے لیے باتیں کی، لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، آئین کے آرٹیکل 186 میں جانا پڑے گا۔ ہم پھر بات سے ہٹ گئے کہ نواز شریف صاحب اب کیا راستہ اپنانے جا رہے ہیں۔ میری اطلاعات یہی ہیں کہ ان کے ملازمین جو ہیں وہ سعودیہ پہنچ چکے ہیں، ان کا پرسنل سٹاف سعودیہ پہنچ چکے ہیں۔ نواز شریف کسی وقت بھی برطانیہ چھوڑ کے سعودیہ جائیں گے، سعودی عرب میں اپنے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے حالات بنانے کی کوشش کریں گے، پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے پاکستان کے اوپر۔ پاکستان اس وقت کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس میں سعودیہ شامل ہے، امریکہ شامل ہے، انگلینڈ شامل ہے، انڈیا شامل ہے، کیا وہ پاکستان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں چائنا کی موجودگی میں؟ میں نہیں سمجھتا۔ پاکستان اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا تمام ادارے چائنا کے ساتھ جس طرح چل رہے ہیں، تو چائنا تو موقع نہیں دینے لگی۔ چائنا کو بھی اندازہ ہے کہ وہ اپنے حالات ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ انڈیا والے پلڑے میں گر جائے۔ انہوں نے اس طرف آنا ہے اور بڑے دھیان سے چلنا ہے، اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے پاکستان میں ہی پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہیں گا تو انہیں فائدہ زیادہ ہے۔ تو معاملات بہت یعنی قریب ترین چلے گئے ہیں، اس ڈگر پہ پہنچ گئے ہیں کہ راستہ ذرا کم ملنا ہے، اور اپنا منزل بھی اور آپ نے آج آپ نے دوسرا بھی دیکھ لیا، آپ نے حافظ شیرانی صاحب کا، آپ نے مولانا فضل الرحمان کے اندر جماعت کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا، حافظ حسین احمد صاحب جو بات کر چکے ہیں۔ تو پی ڈی ایم جو اپنا معاملات ساتھ ساتھ وہ دے کے چل رہی ہے، تو پاکستان کے اندر جو سیاست کو ایک کروٹ بدل کے چلنا چاہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ایسے ٹھاٹھے مارتا سمندر نکل آئے گا، وہ لاہور میں یہ ایکٹیویٹ نہیں کر سکے تو پورے پاکستان میں کہاں ایکٹیویٹ کر سکیں گے؟ تو وہاں وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہاں حالات اور واقعات ان کے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں، سازگار نہیں ہیں، بہت کم چانس نظر آتا ہے، اور اس کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس وقت وہ صرف کسی نہ کس طرح سے نواز شریف چاہتے ہیں کہ انہیں وہ جو جس سمندر میں یا جس دریا میں وہ ڈوبنے جا رہے ہیں، تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کس طرح سے سہارا مل جائے، کوئی کنارہ مل جائے۔ وہ کنارہ ملنے میں ایک تیر میں دو شکار کرنے کے لیے سعودیہ جائیں گے۔ سعودیہ یقیناً وہاں پر ان کے تعلقات آپ کو پتہ ان کے ساتھ پرانے چلے آ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں نواز شریف نے اپنے ذاتی دوستیاں بنا لی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ یاری دوستی ساری 10 سال پہ ملک چھوڑ کر گئے تھے، تو سعد الحریری بچانے، سعد الحریری ایسے تو نہیں آ گئے تھے نا، ایسے تو نہیں بچانے آ گئے تھے، تو پیچھے کوئی لوگ تھے جو بچانے آئے تھے نا۔ اور نواز شریف صاحب بھی جب یہاں سے نکل کے گئے ہیں، وہ بھی ذرا سوچے نا کہ کس طرح، اور میں نے آپ کو واضح طور پر کہا تھا، میرے ویلاگ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے ٹی وی پروگرام دیکھ لیں، میں نے کہا تھا نواز شریف چلا جائے گا، واپس نہیں آئے گا نواز شریف ملک میں، نواز شریف ایک نکل کے چلا جائے گا، نہیں جائے گا، یہ بیماری سارا ایک بہانہ ہے، یہ ڈھگوسلہ ہے، ڈرامہ ہے، اور پوری پلاننگ کے ساتھ کیا۔ عمران خان کی آنکھوں میں مرچیں ڈولی ہوئی گئی، جو کچھ بھی کیا گیا، چونکہ اتنے عرصے میں شریف خاندان کی حکومت یہاں رہی ہے، محکمہ صحت میں بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کے، تو وہ تعلقات کا فائدہ تو اٹھانا ہے کہ وہ ٹیموں میں لوگ ان کے اپنے ہیں، تو انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ جب اس ملک سے وہ نکل کر گئے، تو اسی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے پتا تھا کہ اس ملک میں رہیں گے تو جیلوں میں گڑ سڑ جائیں گے، تو بڑی پلاننگ ان کی اچھی تھی، اور جا کے وہ بیٹھ گئے، اور ہر ایک نے دیکھ لیا، ہم سب نے دیکھ لیا، انہوں نے کوئی علاج ہی نہیں کرایا باہر، یا بتا دیں کوئی علاج کرایا باہر آپ نے؟ اور وہ سارا پلے لیٹ، سارا ڈرامہ ہونا، وارے کو پتہ ہے، ڈاکٹروں سے بھی میری بات ہوئی تھی، جو اندر لوگ بیٹھے تھے ان سے بھی بات ہوئی تھی، وہ ایک ٹیکہ انجیکشنز وغیرہ کچھ لگا کر پلے لیٹ اوپر نیچے کیے جا سکتے تھے، اور اس میں کامیاب ہو گئے، اور اس کامیابی اور کامرانی کو انہوں نے اس کا ایڈوانٹیج یہ اٹھایا کہ وہ باہر بیٹھ کر اپنی سیاست جس طرح کھل کے کر رہے ہیں، جس طرح وہ اداروں کو ملائن کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لیے راستہ نکال سکیں۔ مریم خود آنا سیاست میں، آنا یا نہیں آنا، مریم کو یا وہ اس خاندان اپنے کو پاکستانی سیاست میں حکمرانوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ حکمران میں رہیں گے تو ان کی جائیدادوں کا، یہ سارا بلیک منی کا، منی لانڈری کا، یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ہاتھ پاؤں مارتے پھر رہے ہیں۔ اور یہ آخری کاوش جو ان کی ہے اور سعودیہ جانے کی، وہ یہی ہے کہ وہاں بیٹھ کر کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر ایسی کوئی چال چلی جائے کہ اس ملک کے لیے، عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کے لیے حالات بہت ٹائٹ ہو سکیں۔ اور یقیناً دیر از اے پاسبلٹی، طیب اردگان سے بھی اگر دیکھیں آپ تعلقات، ان کے قطریوں سے اگر آپ تعلقات دیکھ لیں، ان کے نریندر مودی، آپ نے پچھلے کہا کہ نریندر مودی نے باقاعدہ خط لکھا ان کی والدہ صاحبہ کے افسوس کے لیے، اور وہ مریم نواز کے ذمہ لگایا، ہم سب یہ دیکھ چکے ہیں۔
تو ہمیں اب جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک نئی شطرنج کی چال پہ بساط بچھائی جا چکی ہے. کامیاب نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہو سکے گی وہ، لیکن یہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.